السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ایک بہت ہی دلخراش موضوع لے کر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک بیٹی سابیہ سیفی نام کی جو سول سروس میں کام کرنے والی تھی، اس کے ساتھ وحشانیت، درندگیت جیسا معاملہ کیا گیا، یعنی ریپ جیسے جرائم سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کر اس کے ساتھ ہوا جو حادثہ پیش آیا، آپ کو معلوم ہوگا۔ تو ایسے واقعات دن بہ دن ہمارے ملک میں رونما ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے سرکاروں کو کڑے سے کڑے قدم اٹھانا چاہیے، اس کے لیے ایک مضبوط قانون لانا چاہیے، لیکن اس سے ہٹ کے ہمیں سماجی سطح پہ، سماجی سطح پہ، معاشری سطح پہ دیکھنا ہے کہ اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے۔ جب سماج، معاشرہ، دیش، دنیا عصبیت کے آگ میں جلتی ہے کہ اس قبیلے کا تھا، اس مذہب کے تھا، اس کے ساتھ یہ ہوا، اچھا ہوا، اس علاقے کا تھا، اس کے ساتھ یہ ہونا ہی تھا، جب سماج معاشرہ ان چیزوں میں گم ہو جاتی ہے، ان چیزوں میں منہمک رہتی ہے کہ چلو میرا ساتھ نہیں ہوا، اس کے ساتھ ہوا تو یہ بہتر ہوا، جب انسانیت ان چیزوں میں کھو جاتی ہے، تب اس طرح کے حالات، اس طرح کے درندگیت، اس طرح کے وحشانیت واقعات پیش آتے ہیں۔ جتنے میں اخبار کی سیاہی نسوخ پاتی ہے، جتنے میں اخبار کی سیاہی نسوخ پاتی ہے، ایک اور نیا حیوانیت کی خبر آ ہی جاتی ہے۔ دوستو، ایک حیوانیت، ایک وحشانیت کا واقعہ پیش آتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ ہمارا جو سسٹم ہے اس پر سوال کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ جب ہمارے ملک، ہمارے دیش میں اس طرح کے واقعات یا کسی بھی ملک میں اس طرح کے واقعات جب پیش آتے ہیں تو اس کے لیے جو سرکار، جو گورنمنٹس ہوتی ہے، اس کو اس کے لیے مضبوط قدم اٹھانا چاہیے، اس کے لیے قانون لانا چاہیے۔ جس قانون کی ضرورت نہیں ویسا قانون ہم لاتے ہیں، تو کیا جس قانون کے میں ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے اس کے لیے قانون لانے کی کیا ضرورت نہیں ہے، یہ سوال کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن سرکاروں کا جو کام ہے وہ کر رہی ہیں اور نہیں کر رہی ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن اس پر معاشرے، سماج میں رہنے والے لوگوں کا کیا خیال، کیا تصور ہونا چاہیے؟ کیا یہ ہونا چاہیے کہ اس مذہب کے ماننے والا تھا، اس کے ساتھ یہ ہوا، اس علاقے کا رہنے والا تھا، اس کے ساتھ یہ ہوا، چلو میرے ساتھ نہیں ہوا، اس کا فکر ہے، اس کے ساتھ حالات تو پیش آیا، اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو اس طرح کے خیالات جو ہم رکھیں گے، اس طرح کی سوچ رکھیں گے، تو یقین جانیے کل آپ کے ساتھ بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ اسلام مذہب میں کہا گیا ہے کہ اسلام مذہب میں یہ چیز ہے، بہت ہی مشہور ہے، کہ اس شخص کو آپ مسلمان ایمان والا کہہ سکتے ہیں جس کے اندر یہ تین صفت پائی جائے۔ یہ کی طاقت ہو تو اس گناہ کو، اس ظلم کو اپنے طاقت سے روک دے، اگر اتنا نہ ہو تو زبان سے اس کو کہہ دے، اگر اتنا بھی طاقت نہ ہو تو کم سے کم اس بری کام کو، اس ظلم و زیادتی کو اپنے دل میں برا سمجھے۔ یہ ایمان کا اتنا درجہ ہے، یہ اسلام کے ماننے والوں کے لیے۔ لیکن کیا اسلام کے علاوہ جو مذہب ہے، جو دھرم ہے، کیا اس میں اس طرح کی چھوٹ ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب بھی آپ کسی مذہب کے ماننے والے، کسی بھی مذہب کے آپ اوتھینٹک بکس کو مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، تو اس میں اس طرح کے کہیں بھی آپ کو نہیں ملیں گی کہ وحشانیت، درندگیت کو اچھا کہا گیا۔ کسی بھی مذہب کو ماننے والا انسان ہو یا کسی مذہب کو نہ بھی ماننے والا ہو، اس لیول پہ آپ سوچیں گے تو یہ سلیم الطبع انسان اس چیز کو پسند نہیں کرے گا، ان جیسے حالات کو کبھی پسند نہیں کرے گا، ان جیسے واقعات اس کو اچھی نہیں لگیں گے۔ تو ایک انسان کا تقاضا یہی ہے۔ لیکن جو درندگیت، جو وحشانیت، جو واقعات پیش آ رہے ہیں، جیسا کہ اس بیٹی کے ساتھ پیش آیا، سابیہ سیفی نام کی جو سول سروس میں کام کرنے والی تھی، اس کے ساتھ جو درندگیت، جو وحشانیت، جس آپ کو معلوم ہوا ہوگا، اس کے ساتھ جو وحشی درندے، جو جانور ہوتے ہیں، وہ جس طرح سے حالات جانوروں کے ساتھ کرتے ہیں، دوسرے جانوروں کے ساتھ، اس طرح کے حالات اس بیٹی کے ساتھ کیا گیا، جو یقیناً انسانیت یہاں پہ شرمسار ہوتی ہے۔ مر گئی انسانیت مگر انسان زندہ ہے، مر گئی انسانیت مگر انسان زندہ ہے، جسم کو نوچ کھانے والا وہ شیطان آج بھی زندہ ہے۔ تو دوستو، جب آپ سوچیں گے کہ اس قبیلے کا، اس دھرم کا، اس مذہب کا ماننے والا ہے، اس سے ہمیں کیا تعلق، اس سے ہمیں کیا سروکار، جب اس طرح کے آپ خیالات رکھیں گے، اس طرح کا آپ ذہن رکھیں گے، تو یقین جانیے کل آپ کے ساتھ بھی یہ حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ تو اس کو آپ مذہب، دھرم، کاسٹ، ریلیجن، علاقے، برادری، ملک سے اٹھ کر سوچیں۔ یہ کسی انفرادی شخص کا، کسی ایک شخص کے تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا جو پربھاؤ، اس کا جو اثر پڑتا ہے پورے سماج پہ پڑتا ہے۔ ایک ہندی میں کہاوت بھی ہے، روز ایک دروپتی کے لوٹتی ہے آبرو، روز ایک دروپتی کی لوٹتی ہے آبرو، آج بھی کہیں نہ کہیں ودوشاسن زندہ ہے۔
اس کو میں دوسرے لہجے میں یہ کہہ لیجیے، روز ایک بیٹی کے لٹتی ہے آبرو، روز ایک بیٹی کی لٹتی ہے آبرو، آج بھی کہیں نہ کہیں وہ شیطان زندہ ہے۔ تو دوستو ہمیں اس کے لیے پرزور احتجاج پروٹیسٹ کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں کھل کر سرکار سے سوال کرنا چاہیے کہ اس کے لیے سرکار کوئی خاص قدم اٹھائے، کوئی مضبوط قدم اٹھائے، اسٹرانگ قدم اٹھائے، اور اس کے لیے انویسٹیگیشن کرے، اس کے لیے قانون لائے، تاکہ اس طرح کے حالات جو وحشی درندے جانور کرتے ہیں، ایسے حالات واقعات فیوچر میں نہ ہو۔ لٹیرے ہیں آزاد تو اپمان سب کا ہے، لٹیرے ہیں آزاد تو اپمان سب کا ہے، لٹی ہے ایک بیٹی تو لٹا سمان سب کا ہے۔ آپ نہ سوچیں کہ اس علاقے، اس مذہب، اس دھرم کے ماننے والی ہے تو صرف اسی کا عزت لٹی، ایسا نہیں، بلکہ آپ سمجھیں کہ سب کا سمان، سب کا عزت، صرف سب کا آبرو لوٹا۔ آپ اس چیز کو خیال کر کے، اس چیز کو تصور کر کے، اس کے لیے آپ احتجاج پروٹیسٹ کریں اور لوگوں کو جاگرک کریں، کیونکہ اس کے لیے آپ خود نہیں اٹھ کھڑے ہوں گے تو کل یقین جانیے آپ کے ساتھ اس طرح کے حالات پیش آئیں گے تو کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔